آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، پاکستانی فوج ایٹمی توپیں بارڈر پر لے آئی۔ بھارت میں ہلچل مچنا شروع ہو چکی ہے۔ انڈین رافیل بھی ہوں گے شکار، پاکستانی آرمی چیف کا دھماکہ خیز اعلان۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستانی فوج کی ایٹمی توپیں اس وقت بارڈر پر آ چکی ہیں۔ بھارت میں ہلچل مچنا شروع ہو چکی ہے۔ انڈین رافیل شکار ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج کی LOC پر ایک بار پھر شدید جھڑپیں۔ پاکستان نے بھارت پر اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور ساتھ ہی توپیں چلا دی ہیں۔ بھارت کی متعدد پورٹس تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھارتی فوجی جہنم میں واصل کر دیے ہیں۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے نزدیک دیوا سیکٹر میں سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پاک فوج کا سپاہی نبیل لیاقت شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز LOC کے نزدیک دیوا سیکٹر پر بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی۔ پاکستانی فوج نے بھاری اور مؤثر جوابی کارروائی کی ہے۔ پاکستانی فوج نے اپنی اینٹی ایئر کرافٹ گنز خطرناک ترین بھارت کے خلاف چلانا شروع کر دی ہیں۔ نقطۂ نظر سے یہ گنز زمینی دشمن پر بھاری پڑتی ہیں۔ ابتدائی طور پر ان گنز کو بحری جہازوں اور فضائی دفاعی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں برابر میدان جنگ میں بھی ان کا وسیع استعمال کیا جانے لگا، جو کہ اب پاکستانی فوج کر رہی ہے۔ یہ طیارہ شکن گنیں صرف نجی پرواز کرتے جہازوں پر ہی وار کرتی تھیں۔ جہاز جب حملہ کرنے کے لیے غوطہ کھاتا تھا تو ان گنوں کے دھانے کھول دیے جاتے تھے، اور ان مشین گنوں کا فائرنگ ریٹ زیادہ ہونے کے سبب حملہ آور جہاز کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ پاکستان میزائل ایئر ڈیفنس میں کافی ترقی کی، جس کی وجہ سے پاکستانی یہ خطرناک ترین گنز استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے خلاف پاکستان نے مزید توپیں اور گنز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جلد چین سے آنے والی ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم بھارت کو ہر جانب سے سبق سکھائیں گے، بھارت کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کی کئی اور متعدد درجنوں پورٹس تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کی آزاد کشمیر کے ایک بار پھر مختلف سیکٹرز میں شدید بمباری سامنے آئی ہے۔ پاکستان کے متعدد فوجیوں کو زخمی کر دیا۔ پاکستان کے آزاد کشمیر کے شہریوں پر نشانے باندھے ہیں۔ بھارت کے درجنوں ہوٹرز چلا دیے گئے ہیں، ساتھ ہی بھارتی فوجی کا جہنم واصل کر دیے ہیں پاکستان کے منہ توڑ جواب کے جانب میں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ LOC کے حاجی پیر اور سنگ سیکٹرز میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں بے گناہ شہری کے شدید زخمی ہونے پر شدید احتجاج کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے بلا اشتعال بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں خطرناک حد تک ایک دوسرے کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے 940 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے بے گناہ شہری آبادی کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ بے حسی پر مبنی یہ اقدامات 2003 کے جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق و قوانین اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں LOC پر کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر اور خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافے کے ذریعے بھارت اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا کہ 2003 کے جنگ بندی سمجھوتے کا احترام کرے۔
تازہ ترین اور اس سے قبل ہونے والی جنگ بندی کی دانستہ خلاف ورزیوں کے واقعات کی تحقیقات کرے، LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر پرامن قائم کرے۔ زور دیا گیا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ برائے پاکستان اور بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تفویض کردہ اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت جنرل ہیڈ کوارٹر میں کانفرنس ہوئی، جس میں کور کمانڈر لائن آف کنٹرول کی صورتحال اور ملک میں خطرناک ترین جنگی حکمت عملی پر بھی اظہار خیال کیا گیا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے LOC پر بھارت کی جانب سے امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا، تمام شعبوں میں مثبت پیش رفت، ملک میں سیکیورٹی کی بہتر صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ دوسری جانب پاک فوج نے LOC کے چکوٹھی سیکٹر میں ایک اور بھارتی جاسوس بھی مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین جنگی حکمت عملی کے ذریعے نکرون سیکٹر میں بھی بھارتیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج کا مزید عندیہ دیا گیا ہے کہ بھارت کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ بھارت نے ایک بار پھر پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، جسے پاک فوج نے ناکام بناتے ہوئے ستوال سیکٹر میں جاسوس ڈرون مار گرایا۔ علاوہ ازیں فروری میں 2019 میں پلوامہ واقعے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کشیدہ اور شدید ترین جھڑپیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد اس میں مزید شدید ترین جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت بارڈر میں اشتعال انگیزی بند کرے۔ میجر جنرل کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی چوکیاں تباہ اور بھاری جانوں نقصان ہوا ہے۔ DG ISPR کے مطابق کیرن یا وادی نیلم میں فائرنگ کا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، جسے بھارتی میڈیا نے حوالہ کیا ہے۔ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی بلا اشتعال خلاف ورزیوں کے جواب میں شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر بھارت سے سخت ترین احتجاج بھی کیا ہے۔